مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں گزری ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، یہاں تک کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ حضور کی محبت اور اطاعت میں گزرا ہے۔ اللہ کریم کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ سیاہ ستہ کی مختلف کتابوں میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر نہیں پڑھی، اور ارادہ تھا کہ میں نماز عصر جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لوں۔ مقام صحابہ پر ایک جگہ کا نام ہے۔ جب یہاں قافلہ پہنچا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو ٹھہرایا اور فرمایا کہ ہم یہاں کچھ دیر قیام کریں گے۔ صحابہ کرام اترے، عصر کی نمازیں پڑھنے لگے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو سرکار بھی ایک مقام پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ کافی دیر گزری، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے، سرکار لیٹے رہے۔ اب یہاں پر ایک سوال علماء نے پیدا کیا کہ کیا عصر کے بعد سونے کا وقت ہے کہ حضور لیٹ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد تو سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ عصر کے بعد سونے سے منع کیا گیا کہ عصر کے بعد مسلمان کو نہیں سونا چاہیے، اس سے حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، یادداشت میں کمی آ سکتی ہے، بھول پن بڑھ سکتا ہے۔ اب جب امت کو یہ کہا گیا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد کیوں سوئے؟ تو صوفیہ نے لکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کے بعد سونے سے علماء نے اس کو منع کیا کہ یہ اچھا وقت نہیں ہے، نہیں سویا جائے، تو سرکار یہاں سوئے نہیں، بلکہ یہاں میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں ہی معراج کروا رہے تھے۔ نبی کی معراج رب تک پہنچنا ہے اور امتی کی معراج نبی تک پہنچنا ہے۔ نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر مولا علی کا امتحان لے رہے تھے، اور امت کو اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ وہ علی جس کی تربیت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کی ہو، اس علی کی زندگی کی شان اور ان کی زندگی کا نکھار اور اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی کی اطاعت، اپنے نبی کی فرما برداری کی ایک بہترین مثال یہ مقام تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور مولا علی کے زانوں پر رکھ کر آرام کیا، امتحان لے رہے تھے کہ ساری زندگی پڑھایا، دیکھتا ہوں کہ یاد بھی رکھا کہ نہیں، ساری زندگی اطاعت سکھائی، دیکھتا ہوں کہ آج اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، ساری زندگی اپنی محبت سکھائی، دیکھتا ہوں کہ آج میرا علی میری محبت میں کتنا کامل ہوتا ہے۔ تو یہاں سونا نہیں تھا، یہاں مولا علی کا امتحان تھا، یا مولا علی کی شان و عظمت امت کو بتانا مقصود تھا۔ اب مولا علی نے نماز نہیں ادا کی، اب سرکار لیٹ رہے ہیں، تو اب جب سرکار لیٹے تو مولا علی کی تو ویسے ہی معراج ہو گئی کہ میرے آقا میرے زانوں پر اپنا سر انور رکھ کر لیٹ رہے ہیں، تو ظاہر امتی کی اس سے بڑی تو قسمت معراج ہو ہی نہیں سکتی۔ امتی تو یہ تمنا کرتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے کہ کاش مرتے ہوئے حضور تشریف لائیں اور اپنا دیدار کرا دیں اور میرا سر اپنی گود میں رکھ لیں، تو سمجھو پھر روح کا نکلنے کا کوئی درد بھی محسوس نہیں ہوگا، پھر عالم نزا کی کوئی کیفیت، کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوگا،
بس پھر امتی نبی کے دیدار کو، نبی کے جلووں کو دیکھتے دیکھتے نہ روح نکلنے کا احساس ہوگا، بلکہ وہ یہاں بھی کامیاب، قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب جب امتی یہ تمنا کرتا ہے کہ خواب میں آقا آ جائے یا عالم نزع میں آ جائے، تو یہاں تو میرے آقا بظاہر بنفس نبی تشریف فرما ہے۔ اب جب عام امتی اتنا تڑپتا ہے تو یہاں تو مولا علی کی بات ہو رہی ہے، تو مولا علی نے اپنے زانوں کو ہلایا بھی نہیں کہ کہیں میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سورج کو دیکھ رہے ہیں اور سورج ڈوبنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ادب دیکھیں، ایک طرف رب کی نماز، ایک طرف نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کا ادب۔ آج ایسے بھی شیطان لوگ موجود ہیں جو نماز پہ تو زور دیں گے، روزے پہ زور دیں گے، قرآن کی تلاوت پہ زور دیں گے، مگر نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کے ادب سے دور کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا ادب یہ بھی سکھاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بھی سکھاتی ہے۔ دونوں چیزوں کو لے کے چلتی ہے، اور دونوں چیزوں پہ بندہ جب عمل کرتا ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس کی بہترین مثال یہ حدیث طیبہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بار بار سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ کون علی؟ جس کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی، جس نے نماز چھوڑنا تو دور کی بات، جماعت سے بھی نماز نہیں ترکی، ساری زندگی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جو بچپن سے مولا علی وہ شخصیت ہے، وہ صحابی رسول ہے جن کا بچپن بھی حضور کی صحبت میں گزرا، جن کی ولادت اگرچہ کعبہ میں ہوئی مگر جنہوں نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں کھولی۔ اور مولا علی خود فرماتے ہیں میں 60 سال کا تھا اور جب میں حضور کو دیکھتا کہ میرے آقا نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں بھی حضور کو دیکھتے دیکھتے میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا، اگرچہ بظاہر کلمہ نہ بھی پڑھا تھا تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری اور آپ کی محبت مولا علی کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب ایک طرف سورج ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف آقا علیہ السلام زانوں پہ سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور کو دیکھتے ہیں تو قسمت ناز کرتی ہے، اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں کہ آج تو میرے آقا نے میرے زانوں پہ اپنا سر رکھ کر مجھے زندگی میں سب سے بڑی معراج عطا کر دی۔ اور جب سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج اب ڈوبنے والا ہے تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ ہماری طرح نماز سے محبت نہیں تھی، اور کامل محبت والے تھے کہ جس علی نے ساری زندگی نماز نہ چھوڑی ہو، مگر آج سورج ڈوب رہا ہے اور آج نماز میری چھوٹ جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا۔ اب نماز کا بھی چھوٹنے کا ڈر، خوف اور اس کا غم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری۔ یہ مشہور روایت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، مگر آج جو میں نکتہ لے کر آیا ہوں وہ سنی ہے۔ یہ علماء اسی طرح بیان کر رہے ہیں کہ ڈوب رہا تھا تو مولا علی رو پڑے۔ ٹھیک، عشق نے کہا کہ حضور کو اٹھا، نماز کی محبت نے کہا اٹھا نماز ادا کر۔ اگر تو نبی کو اٹھا بھی لے گا تو آقا ناراض نہیں ہوں گے، منع نہیں کریں گے، کیونکہ نماز کے لیے اٹھائے گا، نماز پڑھ۔ اور نبی کے عشق نے کہا نماز جاتی ہے تو جانے دے، یہی تو امتحان ہے، مگر حضور کو مت اٹھا، کیونکہ آقا سفر سے آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، تھوڑی دیر آرام فرما رہے ہیں تو لیٹے رہنے دے، زانوں کو نہیں ہلایا۔ اب یہاں ایک طرف نماز، ایک طرف نبی کی محبت، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نبی کا ادب۔ رب نے کہا نماز پڑھو، اور پانچوں نمازوں میں بھی سب سے زیادہ تاکید نماز عصر کی ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی پانچوں نمازوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اتنا کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ لیکن اللہ کریم نے نماز عصر کو الگ بیان کیا، فرمایا حافظوا علی الصلوات، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی حفاظت یہ لازمی کرو۔ اور نماز عصر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ کہ جو مسلمان دنیا کی زندگی میں نماز عصر پابندی سے پڑھتا ہوگا، وہ جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی وہ نماز عصر پڑھنے والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اگرچہ اور فضائل اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی فضیلت نماز عصر کی یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے
تو اب وہ جب قبر میں اترتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہو، ٹھیک؟ اب جب منکر نکیر اس کے بعد آتے ہیں سوال کرنے، تو یہ کہتا ہے سوال بعد میں کرنا، سورج دیکھ نہیں رہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نے اپنے رب کی نماز عصر پڑھنی ہے۔ اب یہ کھڑا ہو کر قبر میں نماز عصر پڑھتا ہے، اب فرشتے انتظار کرتے ہیں، یہ سلام ہی نہیں پھیرتا، فرشتے آپس میں بات کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس بندے نے قبر میں آتے ہی نماز پڑھی تو اس نے تو ہمارے سوال کا جواب دے ہی دیا ہے۔ سوال کیا کریں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون؟ نماز پڑھ کے تو بتا رہا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کی ساری زندگی میں نے زمین پر سجدے کیے، آج مر کر قبر میں آیا تب بھی میں اسی رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ نمازی تو سوال کا جواب دے رہا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تو یہ جواب دے گا دین اسلام۔ تو یہی دین اسلام نماز پڑھ کے تو بتا رہا ہے کہ جس دین اسلام پر ساری زندگی میں عمل کرتا رہا، اسی دین اسلام نے مجھے نماز کا کہا، آج میں قبر میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہی نماز تو اس کے اس سوال کا جواب ہے۔ ہم اس سے سوال کریں گے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا، تو اس کا جواب یہی نماز تو دے رہی ہے کہ جس نبی سے میں نے ساری زندگی محبت کی، اسی نبی نے کہا نماز پڑھو، عصر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، تبھی تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنی نماز سے محبت کی، اپنے نبی کی بات کو مانا کہ ساری زندگی بھی نمازیں پڑھی، آج قبر میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس نے نماز پڑھ کر ہمارے تینوں سوال کا جواب دے دیا، اب اس سے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نماز عصر کی پابندی کی وجہ سے بخشا جاتا ہے، پھر بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں فجر عشاء یہ بھاری نمازیں، بس یہ پڑھ لو کام ہو جائے گا، نہیں، نماز عصر سب سے بھاری ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے۔ اب یہاں مولا علی رضی اللہ عنہ کی کون سی نماز جا رہی ہے؟ نماز عصر۔ اب گرتے 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 سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی محبت، نماز کے پیار، نماز کے عشق میں رو پڑے۔ بعض علماء نے لکھا آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہی آنسو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑے۔ اس شاک نے کہا وہ آنکھوں جب مولا علی کی، وہ آنسو جب مولا علی کی آنکھوں میں آئے تو آنسو مچلنے لگے، اور آنسو نے کہا علی اجازت دو، آج ہم جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام فرما کر تمہیں معراج دے رہے، ہمیں اجازت دو ہم بھی نکل کر نبی کے چہرے پر گرے تاکہ ہماری بھی معراج ہو۔ مولا علی نے بہت روکا کہ نہیں نکالو ان کو، مگر آنسو نے کہا نہیں، جب آپ معراج کر رہے ہیں تو ہم بھی معراج کریں گے۔ تو آنکھوں سے نکل پڑے اور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر جا کر حضور کے چہرے کو چومنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آنکھیں کھولی، دیکھا تو مولا علی رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا علی کیوں رو رہے؟ عرض کیا آقا سورج ڈوب گیا ہے، نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ ارشاد فرمایا جگا دیتے، پڑھ لیتے نماز عصر۔ عرض کیا آقا آپ کو کیسے جگا سکتا ہوں؟ آپ آرام فرما رہے تھے، تھکاوٹ تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو جگانا مناسب نہیں ہے۔ میرے عشق نے، میری محبت نے، میرے پیار نے، آپ کی اطاعت نے، آپ کی فرما برداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو بیدار کروں۔ مولا علی نے حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری میں نماز عصر کو قربان کیا۔ اس سے پہلا پیغام ہمیں یہ ملا کہ نبی کی محبت، نبی کا ادب پہلے ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بعد میں ہے۔ اگر نبی کی محبت، پیار، عقیدت، عشق یہ پہلے ہوگی، اب امتی جو عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، روزے رکھے، حج زکوٰۃ کرے، یہ ساری عبادتیں قبول، یہ پیغام مولا علی ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اگر نبی کی محبت نہیں، ادب نہیں، پیار نہیں، عشق نہیں، اور نمازیں، روزہ، حج زکوٰۃ اس کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو یہ ساری عبادت منہ پہ ماری جائے گی۔ یہی پیغام مولا علی نے دیا کہ ایک طرف نماز عصر تھی، کیا ہم زیادہ نماز پڑھتے ہیں یا مولا علی پڑھتے تھے؟ ہمیں نماز سے محبت زیادہ یا مولا علی کو تھی؟ حقیقی معنوں میں ہر مسلمان کہے گا مولا علی کی محبت کہا تو ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو نماز سے محبت کرتے تھے، اگر ان کی نماز سے محبت کا ایک ذرہ ہمیں مل جائے تو ہم زندگی میں کبھی نماز کو چھوڑنے والے ہی نہ بنے۔ مگر انہوں نے نماز کو، وہ بھی نماز عصر کو جو سب سے افضل نماز ہے، قربان کیا۔ کہاں؟ حضور کے قدموں پر، کہ نہیں، عشق نے کہا میں حضور کو بیدار نہیں کر سکتا، نماز جاتی ہے تو جائے، نماز گئی مگر حضور کی محبت پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ، اب انعام بھی ملتا ہے،
ایسا نہیں کہ امتی قربانی دے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے پھر مولا علی کو انعام بھی دیا۔ ارشاد فرما علی اچھا یہ بتاؤ نماز عصر ادا پڑھو گے یا قضا؟ قضا تو ہو گئی نا، تو اب بعد میں پڑھ لو گے تب بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے، لیکن ادا پڑھنا چاہو گے تو ادا پڑھا دیتا ہوں، یہ ہے اختیار۔ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے نبی کیا کر سکتا ہے، معاذ اللہ نبی کو تو اپنا پتہ نہیں ہے تو امتی کو کیسے بچائے گا۔ آج اس طرح کے پرچے تقسیم کیے جاتے ہیں، اس طرح کی کتابیں لوگوں میں بانٹی جاتی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو اصل دین سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کیا اختیار ہوگا کہ سورج ڈوب چکا، کس نے ڈبایا سورج کو؟ اللہ نے۔ مگر میرے آقا فرما رہے علی عصر ادا پڑھو گے یا قضا؟ گناہ نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں۔ عرض کیا جانتے تھے نا کہ اللہ نے حضور کو سب کچھ دیا ہے، کائنات کا خالق مالک اگرچہ رب ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاجی سے پاک ہے، مگر اللہ نے کائنات کا کنٹرول، کائنات کا اختیار اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ سورج کو حکم رب نے دیا ڈوب جا، یہ اللہ کا حکم ہے، مگر سورج کو پلٹانے کی طاقت یہ بھی اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ مولا علی نے عرض کیا آقا اگر آپ مالک و مختار ہیں ادا پڑھا دیں تو کرم نوازی ہوگی، جس طرح مجھے میرے زانوں پر سریانوا رکھ کر مجھے معراج عطا کی تو نماز عصر بھی ادا پڑھا دیں، یہ بھی میرے لیے معراج ہوگی۔ ایک پیغام یہ تھا کہ آپ نے امت کو پیغام دیا کہ اپنا سب کچھ اپنے نبی پہ قربان کر دینا، جان مال تن من دھن، یہاں تک کہ سب سے افضل عبادت بھی نبی کے قدموں میں نچھاور کر دو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا، کیا؟ علماء نے لکھا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈوب چکا ہے، اب ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فاردو علیہ الشمس، اے اللہ تیرا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ کیا کر رہے تھے مولا؟ بتاؤ کون سی اطاعت کی ہے؟ نماز قضا ہو گئی، کیا یہاں اور نماز پڑھی؟ نماز تو قضا ہو گئی ہے۔ کیا کیا مولا علی نے؟ اطاعت کیا تھی؟ نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا عشق، کہ زانوں کو ہلانا بھی گوارا نہیں کیا تاکہ آرام میں خلل نہ آئے، یہ ہے اصل اطاعت۔ حالانکہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھو تو کہتے ہیں ہاں بندہ اطاعت کر رہا ہے، روزہ رکھو ہاں بندہ اطاعت کر رہا ہے، حج کرو ہاں بندہ اطاعت کر رہا ہے، مگر یہاں بظاہر مولا علی نے کچھ بھی نہیں کیا، خالی بیٹھے رہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ تیرا علی تیری اطاعت میں بھی تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں بھی تھا، لہٰذا اے اللہ تو میرے صدقے سورج کو میرے علی پر واپس پلٹا۔ مولا علی وہ ہے جن کی خاطر اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج واپس پلٹا، دوبارہ عصر کا وقت ہوا، میرے آقا نے فرمایا علی ٹائم ہو گیا، نماز عصر ادا کرو۔ ڈبایا کس نے؟ اللہ نے۔ واپس کس نے پلٹایا؟ میرے آقا نے۔ شرک ہو گیا؟ نہیں۔ یہی رب دکھانا چاہتا ہے کہ محب اور محبوب میں اصل محبت کا راز یہ ہے کہ میں ڈبانے پر قادر، مگر اختیار اپنے محبوب کا دیا، وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا سکتے ہیں۔ اب سورج کب ڈوبے گا؟ سورج نے زبان حال سے کہا میں کب ڈوبوں گا مجھ سے مت پوچھ، علی سے پوچھو۔ علی جب تک نماز پڑھتے رہیں گے میں نہیں ڈوبوں گا، اور جب علی کی نماز مکمل ہوگی تب جا کر میں ڈوب جاؤں گا۔ تو سورج بھی مولا علی کی نماز کا انتظار کرتا رہا، اگر علی 4 منٹ میں نماز پڑھے تو میں 4 منٹ میں ڈوبوں گا، علی 10 منٹ میں نماز پڑھے تو میں 10 منٹ میں ڈوبوں گا۔ مولا علی نے اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری کا حق اور ثبوت میرے آقا علیہ السلام کا ادب کر کے دکھایا، تو سورج نے بھی پھر مولا علی کی اتباع کی، کہا جب تک مولا علی نماز مکمل نہیں کریں گے میں نہیں ڈوبوں گا۔ مولا علی نے اپنی نماز تسلی سے ادا کی، کیونکہ جانتے تھے کہ جب میرے آقا نے میری خاطر سورج کو پلٹایا ہے تو سورج اب ڈوب ہی نہیں سکتا جب تک میری نماز مکمل نہ۔ آپ نے نماز مکمل کی، سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، یہ معاملہ آگے چلا گیا۔ یہاں پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیارا راز بتایا۔ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مولا علی روئے کیوں؟
آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے؟ اکثر نے یہ جواب لکھا کیونکہ نماز قضا ہو رہی تھی، تو نماز کی محبت، نماز کا پیار، نماز کا عشق یہ مولا علی کو تڑپا رہا تھا، تو نماز کی محبت نے اسے رلا دیا کہ نماز جا رہی ہے تو کبھی تو نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو اب اس غم نے، اس افسوس نے مولا علی پر کیفیت طاری کی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن صوفیہ نے کہا نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے۔ جو نکتہ آج کے جمعہ میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے یہ جواب درست نہیں ہے کہ مولا علی جو روئے تو وہ نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے روئے۔ فرماتے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مولا علی جانتے تھے کہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف نبی کی اطاعت ہے۔ مولا علی کو بھی پتہ تھا کہ جب میں نبی کی اطاعت میں ہوں تو نماز چھوڑ سکتا ہوں، نبی کی محبت میں ہوں، نبی کے ادب میں ہوں، نبی کے پیار میں ہوں، تو اب نماز جا رہی ہے تو جانے دے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے جانے پر بھی مولا علی جانتے تھے مجھے گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نماز اپنے نبی کی محبت و اطاعت میں ہی چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب یہ بالکل آسان سا مسئلہ سمجھ میں آنے والا ہے تو نماز کے چھوٹنے پر پھر افسوس کیوں؟ افسوس تو وہ کرے نا جس کو گناہ کا خوف ہو کہ یار نماز چھوٹ گئی تو اب گناہ ملے گا، اب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو پکڑ ہوگی، اللہ نے نماز عصر کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ یہاں پر تو ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، یہاں تو مولا علی نبی کی اطاعت میں ہے، یہاں تو مولا علی نبی کی فرما برداری میں ہے، اور یہاں مولا علی اگرچہ نبی کی اطاعت میں ہے، بلکہ میرے آقا نے کہا اے اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دلیل دی، مہر لگائی میرے آقا نے دعا مانگ کے، اے اللہ تیرا علی تیری اطاعت میں بھی تھا، میری اطاعت میں بھی تھا۔ اب سورج کو اس کے لیے پلٹا، تو جب نبی اللہ کی اطاعت میں تھا، نبی کی اطاعت میں تھا، یہ طے ہے، تو پھر مولا علی جانتے تھے کہ نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو جانے دے، کیونکہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، بعد میں قضا پڑھ لوں گا۔ پھر روئے کیوں؟ تو بعض صوفیہ نے کہا اصل رونے کا راز نماز چھوٹنا نہیں ہے، اصل رونے کا راز کچھ اور تھا۔ پوچھا وہ راز کیا ہے؟ فرمایا وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک خاص نور دیتا ہے، اور وہ نور اس نبی کی آنکھوں میں چمکتا ہے، اور اس نور کو صرف وہ امتی دیکھ سکتا ہے جو امتی اس نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔ اصل راز فرمایا مولا علی کے رونے کا یہ تھا۔ یہی سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ اب جب ہمارے آقا کی باری آئی تو ہمارے آقا امام الانبیاء، تو اللہ نے بھی آقا علیہ السلام کو وہ نور دیا، بلکہ سب سے بڑھ کر دیا۔ اب مولا علی نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ اللہ اپنے انبیاء کو ایک خاص نور دیتا ہے، اور وہ نور اس نبی کی آنکھوں میں چمکتا ہے، اور اس آنکھوں میں چمکنے والے نور کو وہی امتی دیکھ سکتا ہے جو امتی ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے اس نبی سے محبت کرتا ہو۔ فرمایا جب میرے آقا مولا علی کے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام کر رہے تھے تو مولا علی حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے جب میرے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے وہی نور نکلا تو اس نور کا دیدار مولا علی نے کیا۔ تو مولا علی نے جب حضور کے اس نور کو دیکھا تو روایت یاد آ گئی کہ میرے نور کو وہی دیکھے گا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ تو مولا علی نے اس نور کا دیدار کر کے اپنے آپ کو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی خوشی میں آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے اور مولا علی کو اس کی معراج عطا کروا دی۔ اس لیے مولا علی کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ خاص نور، وہ بھی حضور کی آنکھوں میں دیکھنے کا شرف عطا فرمایا۔